اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم اور مثبت کردار ہے. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کویت کے چیئرمین عرفان ناگرا صاحب. عرفان ناگرا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. جی، آپ کی اس محبت کا اور ادھر مجھے بلانے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. عرفان ناگرا صاحب، جب ہم اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی بیرون ممالک میں پاکستان کے امبیسڈر یعنی سفیر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں ہم بات کریں تو پاکستانیوں نے اپنا ہر شعبے میں جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا ہے. بالکل ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ ہمارے اوورسیز پاکستانی 8 ملین 9 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ آل اوور دی ورلڈ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اوورسیز پاکستانیوں نے ملک سے باہر اپنے آپ کو واقعی کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی آپ فیلڈ میں چلے جائیں، انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوایا ہے. اب اگر آپ بزنس کی بات کریں تو آپ کو ٹاپ لیول کے بزنس مین وہ اوورسیز میں ملیں گے. اگر ڈاکٹرز میں جائیں گے، انجینئرز میں جائیں گے، یعنی الحمدللہ کہ پروفیشنلزم پہ آپ جائیں گے، جس کیٹیگری میں بھی جائیں گے اوورسیز الحمدللہ آپ کو ان کا نمایاں مقام ورلڈ میں ملے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری یہ جو پاکستان کی مٹی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت ایک زرخیز ہے، اور اس کے اندر بڑی ایک اس طرح کی قوت اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہے کہ الحمدللہ جدھر بھی اس مٹی کے انسان جاتے ہیں وہ اپنا ایک محنتی لوگ ہیں. ہاں، محنتی لوگ ہیں. تو محنت آپ کو پتا جب انسان دل سے کرتا ہے تو اللہ کی ذات پھر کامیابی بھی دیتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اور ہم جب اس کی بات کرتے ہیں کویت میں بھی بات کریں، گلف میں بھی آپ کا وزٹ رہتا ہے، اسی طریقے سے جاپان اور دیگر ممالک میں بھی آپ لوگ جاتے رہتے ہیں. اوورسیز میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، ہم اگر کویت ہی کی بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کو؟ جی، اس میں یہاں یہ آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا کہ ہمارے اوورسیز کے پریزیڈنٹ، آپ کو پتہ ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ اوورسیز کے پریزیڈنٹ وہ ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے چیف کوآرڈینیٹر بیرسٹر امجد ملک صاحب کو جو کہ UK میں ہوتے ہیں ان کو بنایا ہوا ہے. اور پچھلے یہ تقریباً 2 سال کے عرصے میں بیرسٹر امجد ملک صاحب نے بہت شاندار کام کیا ہے. بہت بہترین انداز میں سب کنٹریز کے اندر PMLN کی جو باڈیز ہیں ان کو بڑے اچھے انداز میں آرگنائز کرایا زیر صدارت اسحاق ڈار صاحب، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہر کنٹری کے جو ڈیڈیکیٹڈ اور جو PMLN کے ورکرز ہیں، جو PMLN کے پچھلے کافی لمبے ٹائم سے ساتھ نبھا رہے ہیں، سب کو انہوں نے ابلائج کیا اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں. سب کنٹریز کے اندر بڑی متحرک انہوں نے باڈیز قائم کر دی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اب ہماری PMLN کی اوورسیز کے اندر بڑی شاندار قسم کی اور بڑی متحرک ٹیمیں جدھر بھی پاکستانیوں کی نمائندگی جس کنٹری میں موجود ہے ادھر PMLN کی ٹیم بڑے اچھے اور شاندار انداز میں الحمدللہ وہ کام کر رہی ہے. اسی طرح الحمدللہ ہمارے کویت کے اندر بھی جب اس سے پہلے مجھے گلف کا پچھلے کچھ سالوں سے یوتھ ونگ کا چیف آرگنائزر بنایا گیا تھا. ہمارے اوورسیز کے یوتھ ونگ کے چیف آرگنائزر علی زاد صاحب ہیں، علی زاہد خان. جی، علی زاد خان صاحب. تو انہوں نے کیپٹن صفدر صاحب کی مشاورت سے میرا نوٹیفیکیشن اوورسیز میں یہ یوتھ ونگ گلف کے چیف آرگنائزر کی حیثیت سے کیا. تو اس آپ کہہ لیں کہ اس سارے ٹائم سے لے کے اس کے بعد پھر آگے الحمدللہ ہم کام کرتے رہے، اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو بھی ٹائم دیتے رہے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ابھی یہ لاسٹ ایئر اسحاق ڈار صاحب نے بیرسٹر امجد ملک صاحب کی مشاورت سے اور سیکرٹری جنرل جو ان کے چوری نور حسن تنویر صاحب، جی وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. جی ماشاءاللہ وہ بھی بالکل ایکٹیو ہے. ان کی مشاورت سے میرا PMLN کویت کے چیئرمین کا مدر ونگ کا نوٹیفیکیشن کیا. تو الحمدللہ باقی جیسے سب کنٹریز میں ہماری نمائندگی اور ہماری ٹیم بڑے شاندار انداز میں کام کر رہی ہے، اسی طرح الحمدللہ ہماری کویت کے اندر بھی بڑی ایکٹیو اور بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم الحمدللہ موجود ہے، جس میں ہمارے محترم میاں ارشد صاحب ہیں، زبیر شرفی صاحب ہیں، چودھری غضنفر جمشید پلوڑی صاحب ہیں، چوری عقیل دانش گوندل صاحب ہیں، میاں عرفان صاحب ہیں،
میر توقیر صاحب ہیں. یعنی الحمدللہ کہ ہماری یہ ساری ٹیم جو ہے بڑی شاندار اور بڑے اچھے اور بہترین انداز میں کام کر رہی ہے. حاجی منور صاحب ہے, سب ماشاءاللہ اس میں اپنا اپنا بڑے اچھے اور بڑے شاندار طریقے سے. اوورسیز پاکستان وہاں ایکٹیویٹیز کیسے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ فنکشنز آرگنائز کرتے ہیں, کس طریقے سے ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ اس میں عمر صاحب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کنٹریز کے اندر آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو اس کنٹری کو لاز کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اسی لاز کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ ہے وہاں پہ, اسٹرانگ زیادہ اچھی اسٹرینتھ ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی, میں آپ کو عمر صاحب اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ کچھ ٹائم پہلے ایسی ایک کہہ لیں کہ ایک ہوائی باتیں کی جاتی تھیں جی کہ اوورسیز کے اندر پتہ نہیں کسی دوسری جماعت کی پتہ نہیں کچھ نمائندگی ہے یا ایسا ویسا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب بیس لیس باتیں تھیں, پروپیگنڈا تھا, 100% پروپیگنڈا تھا جی. ابھی آپ دیکھیں کہ جب سے شہباز صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, آپ یہ سارے پیریڈ کی یہ جو 1 سال 2 مہینے یا 1 سال کا جو یہ عرصہ ہے, اس کی آپ ریشو نکال لیں کہ اوورسیز کے زر مبادلہ کتنا آپ کو فارن سے آیا ہے جی, اور اس سے پہلے کا تو الحمدللہ یہ پیریڈ میں آپ کو اچھا خاصا ایک. ویسے یہ بات تو درست ہے کہ اب اس دفعہ زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے بھیجے. جی جی الحمدللہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ان کو نظر آیا کہ واقعی ایک خالی نعرے نہیں, خالی بیس لیس باتیں نہیں, خالی الزام تراشیاں نہیں, خالی جسٹ روز کوئی نہ کوئی نئی چیز گاڑ کے اور نئے طریقے سے اس کو لوگوں کو بس اسی نعروں اور اسی باتوں کے اندر نہیں گمایا جا رہا. واقعی ریئل لوگوں کو نظر آیا کہ گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے, اور ایک ایسی گورنمنٹ موجود ہے کہ جو واقعی پاکستان کے لیے ایک دل و جان سے کام کر رہی ہے. تو لوگوں نے پھر اس میں پیسے بھیجے پاکستان کے. آپ دیکھیں کہ یہ, بلکہ میں کچھ ٹائم پہلے پڑھ رہا تھا کہ یہ 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے وہ ایک ریکارڈ بنا کہ جو پچھلے کچھ عرصے سے سب سے زیادہ اوورسیز کے جو 1 مہینے کے اندر آئے زر مبادلہ پاکستان سے باہر جی ترسیلِ تجار, وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگوں کو نظر آیا کہ پاکستان میں واقعی ایک پرائم منسٹر پر اعتماد کا اظہار کیا اوورسیز کے. دیکھیے جی, یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے آپ کو پہلے پنجاب کے اندر کام کر کے دکھایا, اور پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کی حیثیت سے ان کی تو مثال دی جاتی ہے. ہاں جی, وہ شہباز سپیڈ کے نام سے ایک ان کا, چائنا نے انہیں خطاب دیا. ہاں جی, چائنا نے ان کو شہباز سپیڈ کے نام سے ایک بڑا منفرد ان کو خطاب دیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ابھی جو جب پرائم منسٹر بنے ہیں تو اس میں انہوں نے جا کے جو اپنی ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز اور جو انہوں نے ادھر کام کر کے دکھایا ہے, وہ آج ہر بندہ حیران ہو رہا ہے کہ واقعی میاں شہباز شریف صاحب نے خالی خادم پنجاب نہیں, اب خادم پاکستان کا حق بھی ادا کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم کویت کی بات کرتے ہیں, گلف سٹیٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ کافی زیادہ پاکستانی موجود ہیں. اور جب ہم اوورسیز کا ذکر کرتے ہیں تو یہ امبیسڈرز ہیں, جس طرح میں نے شروع میں بھی ذکر کیا. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور جو چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کی بھی وہاں پہ جو ہے وہ بھی کافی انٹرسٹ لیتے ہیں اوورسیز کی جب تنظیم کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں. جی, میں اس میں یہ کہوں گا عمر صاحب کہ میں ابھی رمضان سے پہلے لندن گیا ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے. تو ادھر میاں صاحب سے جب ملاقات کر رہے تھے تو ان کو میں نے میاں صاحب کو یہ کہا کہ میاں صاحب اگر پاکستان کے پچھلے اب ساری جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں, سب گورنمنٹس کی اب کارکردگی چیک کریں تو اس میں سے جو آپ کے کارنامے ہیں, جو آپ کے پاکستان کے لیے ترقی کے جو آپ نے سفر طے کیے اور اتنے بڑے ترقی کے جو پروجیکٹس آپ لے کے اگر وہ نکال لیے جائیں تو پاکستان کے پاس باقی بچتا کیا ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ کام واقعی پی ایم ایل این نے پاکستان کے لیے کیا ہے. مجھے یاد ہے عمر صاحب, میں 2014 میں ادھر لاہور میں ہی آیا تھا کویت سے. اس ٹائم میاں شہباز شریف صاحب نے ایک اوورسیز کنونشن کا اہتمام کیا تھا, 3 روزہ اوورسیز کنونشن. ادھر انہوں نے اوورسیز پورے ورلڈ سے انہوں نے مختلف ڈیلیگیشن کو بلایا تھا, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے 3 دن ادھر وہ اوورسیز کنونشن کا انعقاد کیا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے اپنی تقریر میں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں ان کو تیز ترین اور تیز رفتار آگے لے کے جانے کے لیے یا ان کو حل کرنے کے لیے ایک اسپیشل کمیشن بنایا جائے. انہوں نے بنایا اوورسیز کمیشن, ان کا انیشیٹو ہے. جی 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 بالکل. تو انہوں نے پھر وہ کر کے دکھایا, وہ بنایا اوورسیز پنجاب کمیشن انہوں نے بنایا, اور آج اوورسیز پنجاب کمیشن کی
اوورسیز کے لیے بڑی خدمات ہیں اور اوورسیز بڑی اس چیز سے ان کو بڑا بوسٹ ملا ہے کہ کم سے کم ان کی فریاد سنی جاتی ہے. وہ ان کے اگر کوئی زمینوں کا کوئی جائیداد کا یا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فراڈ کا معاملہ آتا ہے تو وہ بڑا ادھر اوورسیز پنجاب کمیشن جب وہ اپنی اپلیکیشن ادھر سبمٹ کرتے ہیں تو بڑا تیز رفتاری سے ان کو کم سے کم ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ابلائج کیا جاتا ہے, ہمیں رسپیکٹ دی جاتی ہے, ہمیں اس سلسلے میں ایک پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں رسپیکٹ دیتی ہے. تو یہ آپ ادھر سے شروع ہو جائے. اس کے بعد بالکل اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے پچھلے ٹائم میں یا پچھلے آپ کہہ لیں کچھ سالوں میں جس طرح پارٹی کے لیے اپنی خدمات دی ہیں اور اتنے مشکل ترین حالات میں آپ دیکھیں نا کہ عمر صاحب آزادی اور آزاد رہنا اور آزاد طریقے سے گھومنا پھرنا کس کو اچھا نہیں لگتا, لیکن وہ اپنے ادھر لندن میں اپنی آزادی کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنے والد کے ساتھ اور ان کو پتا کہ ہمیں جاتی ایئرپورٹ سے انہوں نے گرفتار کرنا ہے اور کیا بھی ایسے ہی پھر تو انہوں نے اس گرفتاری سے نہیں خوفزدہ ہوئی, انہوں نے اس کو آڑے نہیں آنے دیا. اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں. جو بیٹی کے والد ہو ان کو بڑا ہوتا ہے کہ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, رحمت ہوتی ہے اللہ کی. والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر لینا, اور وہ بھی کتنی بہادر بیٹی کہ اس نے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. اور یہ اس کا ذکر پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ابھی کیا کہ وہ بدقسمت لمحہ میرے سامنے آیا اور بہادری کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس کا مقابلہ کیا. بالکل جی, دیکھیں یہ بڑا ایک ایز اے انسان ہمیں جب یہ سوچیں تو واقعی بڑا مشکل کام ہے, اور انہوں نے وہ کر دکھایا. انہوں نے اس چیز کو ذرا بھی اس میں ہچکچاہٹ نہیں لی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ آ کے ایئرپورٹ سے ہی ان کو پتا تھا ہمیں گرفتار ان لوگوں نے کرنا ہے تو وہ گرفتاری دینے آئیں واپس. تو یہ تھا وہ کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ جس نے جو پاکستان پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں پاکستان میں ان کو ایک کرج دی, حوصلہ دی. ہاں جی, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب مریم نواز صاحبہ کے اب ان کے جلسوں کی آپ کوریج نکال لیں, آپ ان کی پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو ایک کراؤڈ پلر کی حیثیت انہوں نے حاصل ایسے نہیں کی. اس کی ریزن یہ تھی کہ جب لیڈر گراؤنڈ میں آ کے خود اپنے آپ کو پرابلمز کو فیس کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ورکرز بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ ہے, وہ فرنٹ میں لیڈ کر رہا ہے. ناگرہ صاحب انہوں نے کوئی ڈھال نہیں بنائی, کوئی چھپے نہیں, کوئی یہ دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں کہ کوئی بہانہ نہیں بنایا, کوئی آگے دوسرے اپنے ورکرز کو بلکہ فیسلٹیز لینے سے بھی انکار کر دیا تھا انہوں نے. یہ دیکھیں نا یہ بڑی ایک کرجس چیزیں ہیں جو انہوں نے ایک ہٹ کے کی ہیں. اس طرح نارمل سچویشن میں نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے واقعی ایک بولڈ سٹیپس لیے اور بڑی کرج کا مظاہرہ کیا. دوسرے کچھ لوگوں کی طرح ورکرز کو ڈال بنا کے ان کو ٹریننگ الٹی سیدھی دے کے ان کو گرفتار کروا دیا اور خود جو سے اپنے گھر میں نہیں بیٹھے رہے. اور جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ 2.25 سال تقریباً جیل میں رہے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ان کے والد تھے جو اب پرائم منسٹر ہیں, اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی وہ خود تھے. ان کو بھی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا, لیکن وہ ڈٹے رہے اور ہر طرح کے مصائب کا, پریشانیوں کا سامنا کیا ان لوگوں نے. وہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بنے. جی بالکل جی, ہماری یوتھ کے لیے ان کی بھی ایک جو خدمات ہیں وہ واقعی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. عمر صاحب انہوں نے اتنے, حالانکہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے ادھر پنجاب اسمبلی میں حمزہ صاحب, لیکن انہوں نے جس جواں مردی سے اور جس بہادری سے اس کڑے وقت کا سامنا کیا, آپ آج ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایک چیز ثابت نہیں ہو سکی. لیکن ہمیں جو پچھلے کچھ سالوں میں دن رات ایک ہی بس وہ چیز سننے کو ملتی تھی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسے کر دیا ویسے, لیکن ایک چیز ایک پائی کی ان کے اوپر آپ نے کرپشن ثابت کر نہیں سکے اور آپ نے ان کو 2-2.5 سال جو جیل کے اندر بند رکھا. آج ان کے اس وقت کا حساب کون دے گا؟ دیکھیں یہ بیسیکلی ناگرہ صاحب ان کی بیٹی کی پہلی سالگرہ, اب آپ دیکھیں 20 سے 22 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ان کے, اور اس اتنا بہادری کے ساتھ ایک تو جیل بھی کاٹتے رہے, دوسری جانب حمزہ شہباز صاحب کی جو ہے وہ پہلی سالگرہ بیٹی کی وہ جیل میں ہوئی سماوی. کتنے انتقامی کارروائیوں کا کیا لیول تھا پی ٹی آئی کا. دیکھیں نا کتنی تکلیف دہ یہ باتیں ہیں کہ اس حد تک آج تو میں سمجھتا ہوں جی یہ پی ایم ایل این کے لیڈرز کا بڑا پن ہے
کہ اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کسی بھی انتقامی اس طرح کی کارروائی میں نہیں گئے, اس طرح کی کوئی بھی. لیکن ان لوگوں کی آپ حرکتیں دیکھیں کہ جیسے ایک بیٹی اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوئی اور ان کو اس کو دیکھنے کو اور ان کی برتھ ڈے وہ ایک جیل کے اندر منا رہے ہیں, یہ کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, حمزہ صاحب کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں. لیکن جی میں تو ایک پارٹی کا بڑا ادنا سا کارکن ہوں, تو اس ادنا سے کارکن ہونے کے ناطے جو میرے علم میں ہے, جو میرے نوٹس میں ہے, کہ حمزہ شہباز صاحب کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں. انہوں نے ہر سطح پہ اور ہر لیول پہ پارٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات. ناگرہ صاحب ہم ابھی اس وقت بات کریں, جب اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کس طریقے سے, اب کیونکہ جشن آزادی بھی تھوڑے 14 اگست کو آ جائے گی, کس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں, کیسا جوش و جذبہ ہوتا ہے, اس حوالے سے بتائیں. جی میں آپ کو عمر صاحب اس میں یہ کہوں گا جی کہ اوورسیز کا جو ہمارا کویت کا ہے, اس میں ہمارے آج کل ادھر بڑے ایک متحرک اور بڑے ہارڈ ورکر اور بڑے اچھے امبیسڈر صاحب ادھر تعینات ہیں. وہ جی بہت بہترین اور بڑے شاندار انداز میں وہ ادھر کام کر رہے ہیں. بہت اچھا ابھی تک ان کا تقریباً میرا خیال ہے 1 سال کا ان کا ٹینور یہ گزر گیا. تو ابھی انہوں نے پچھلے 2 دن پہلے انہوں نے ایک مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا. فیسٹیولز ہوتے رہتے ہیں. جی نہیں, ادھر ایکچولی فیسٹیول تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس لیول کا جو اس بار انہوں نے کیا کویت گورنمنٹ کے ساتھ, انہوں نے اس کو بڑے آرگنائز انداز میں پورے کویت کی جتنے بھی میڈیا کوریج تھی اس کو انہوں نے اس میں لے کے آئے ہیں. اس کو انہوں نے بڑے اچھے, ملک فروخ صاحب ابھی امبیسڈر ہیں کویت میں, تو ملک فروخ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں مینگو فیسٹیول کا انعقاد کرایا ادھر کویت میں. اس میں جتنی بھی کویت کا میڈیا تھا اس کو انگیج کیا. اس کے بعد پھر جو پاکستان کا اچھا امیج دکھانا چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ امبیسڈر ہیں. آپ پریزیڈنٹ اوورسیز بزنس فورم بھی ہیں, کس طریقے سے آپ لوگ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, اور یقیناً وہ بڑا ہی اہم بات ہے, لیکن کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں, کیا سجیشنز کیا ہیں آپ کی؟ جی سوری میں آپ کا تھوڑا پہلے وہ جواب مس ہو گیا, میں اس کو کلیئر کر دوں کہ ابھی جو 14 اگست کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس میں ابھی جی بڑے اچھے طریقے سے اور بہت ہی ایک بڑے شاندار انداز میں ادھر پروگراموں کی ترتیب ہماری کمیونٹی بھی بناتی ہے, اور پاکستان ایمبیسی بھی اس میں شامل ہوتی ہے. ابھی یہ بڑے اچھے اور بڑے بہترین انداز میں وہ بنا رہے ہیں پلان, ایمبیسی بھی اس میں شامل ہے پاکستانی, اور بڑے ہی بہترین. آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو محبت ہے اور اوورسیز کے دلوں میں, یہ تو بہت محب وطن لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی, بہت محب وطن ہیں, اس میں تو کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. تو وہ بڑے شاندار انداز میں, اور جب بھی 14 اگست کا یہ دن آتا ہے تو بڑے دلی جوش و خروش کے ساتھ ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے میں پاکستان ایمبیسی میں کیک کٹنگ سیرمنی میں شامل ہوں, میں پاکستانی کمیونٹی کے جو پروگرام ہے 14 اگست میں ان میں شامل ہوں. اسی طرح وہ یعنی اپنے آپ کو پاکستان کی محبت میں انگیج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جتنے بھی پاکستان سے باہر ہیں ان کے اندر. کیوں ملک سے باہر جب آپ جاتے ہیں تو پھر اپنے کنٹری کی, اپنے ملک کی آپ کے دل کے اندر اور تڑپ پیدا ہوتی ہے. صحیح, بہت زیادہ تڑپ ہوتی ہے, دور ہوتے ہیں, وطن سے دور ہوتے ہیں, مٹی کی یاد آ رہی ہوتی ہے, اپنے پیاروں کی یاد آ رہی ہوتی ہے. لیکن ناگرہ صاحب ہم بزنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ اہم کردار ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا, کیا سمجھتے ہیں اور کیا ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے؟ جی اس میں آپ نے جو بات کی ہے اس میں ہمارا یہ اوورسیز بزنس فورم, اس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں. ہم الحمدللہ اس کو ڈیفرنٹ کنٹریز آل اوور دا ورلڈ لے کے جا رہے ہیں. تو جو اوورسیز میں آپ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جب بات کرتے ہیں تو عمر صاحب الحمدللہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستانیوں کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. میں الحمدللہ ایز اے کافی کنٹریز میں وزٹ کر چکا ہوں, تو مجھے جس کنٹری میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بزنس مین اس کنٹری کے جو ٹاپ بزنس مین ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, آپ کو پاکستانی جس فیلڈ میں آپ جائیں گے ادھر ٹاپ پہ پاکستانی ضرور آپ کو نظر آئے گا. پاکستانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس حوالے سے بڑا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. اور اب آپ کو پتا ہے آج کل تو جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی بزنس ریلیٹڈ ہے. پہلے آج سے کچھ سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو وہ ڈپلومیسی کا کچھ لیول اور تھا, آج کل تو ٹریڈ ڈپلومیسی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ عرفان ناگرہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور بالکل اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے درست بات کریں کہ بڑے محب وطن لوگ ہیں یہ, باہر بیٹھ کر اپنے پیاروں سے دور ہو کر جو ہے وہ ان کو وطن کی مٹی کی یاد بھی آ رہی ہوتی, وہاں پر
بڑی محنت کرتے ہیں. اور پاکستانیوں نے, جب ہم اوورسیز پاکستانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہر شعبے میں, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں, انجینئرز ہوں, بزنس ہو, ہر جگہ, ہر ملک میں اگر جہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانی انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. مگر آج کے دن بس اتنا ہی کہیں گے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا اہم اور مثبت کردار ادا کرنا ہے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.